ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، میں ہوں وارث قادری الحسینی اور آپ سبھی کا استقبال خیر مقدم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ دوستو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے محبت کے ساتھ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر عوام کی خیر خبر لیا کرتا تھا، یعنی کہ وہ بادشاہ اپنے علاقے میں بھیس بدل کر اپنا رات میں چاہے دن میں کبھی بھی بھیس بدل کر اپنے علاقے میں گھوما کرتا تھا چھپ چھپ کر، اور اپنی عوام کی خیر خبر لیا کرتا تھا کہ کون پریشان ہے، کون کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، کون کس پر ظلم کر رہا ہے، کون پریشان ہے، کون بھوکے سو رہا ہے، تمام طرح کی اپنے عوام کی خیر خبر لیا کرتا تھا۔ ایک دن اپنے وزیر کے ساتھ گزرتے ہوئے شہر کے کنارے پر پہنچا تو دیکھا ایک آدمی گرا پڑا ہے۔ بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تو وہ مر چکا تھا، یعنی اس کی سانس نہیں چل رہی تھی۔ لوگ اس کے پاس سے گزر کر جا رہے تھے۔ بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی، لیکن لوگ بادشاہ کو پہچان نہ سکے اور پوچھا کیا بات ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا؟ لوگوں نے کہا یہ بہت برا اور گنہگار انسان ہے، قسم خدا کی اس کو کون اٹھانے جائے گا؟ اس کو اٹھانے کا مطلب ہے کہ ہم لوگ بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں ان کے گنہگار ہونے کا اپنا سلیقہ بتایا، اپنا طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے یہ گنہگار ہے، وہ ہے، یہ ہے، فلانا ٹھکانا، بہت برا بھلا کہنے لگے۔ بادشاہ نے کہا کیا یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے؟ کیا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل نہیں ہے؟ کیا ہے یہی طریقہ ہے آپ لوگوں کا؟ لیکن کسی نے بھی اس بادشاہ کی باتوں کو عمل میں نہیں لایا، یعنی کہ نہیں سمجھا اور نہ اس کی مدد کی۔ بادشاہ نے اس آدمی کی لاش اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دی، اور اس کی بیوی نے خاوند کی لاش دیکھی تو رونے لگی۔ بادشاہ اور اس کا وزیر وہی عورت کا رونا سنتے رہے۔ عورت کہہ رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں میرا شوہر اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ اس بات پر بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو تو میں نے اس کو سنا ہے کہ اس کی برائی کر رہے تھے اور اس کی لاش کو ہاتھ لگانے کو بھی تیار نہیں تھے۔ اس کی بیوی نے کہا مجھے بھی لوگوں سے یہی امید تھی۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ میرا شوہر ہر روز شہر کے شراب خانوں میں جاتا، شراب خریدتا اور گھر لا کر نالیوں میں ڈال دیتا تھا اور کہتا تھا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا۔ اسی رات اسی طرح ایک بری عورت یعنی ویشیا کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی پوری قیمت دیتا اور کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے، کوئی تیرے پاس نہ آئے، اور آج کی رات تجھے اس پیسے کے بدلے میں کوئی گناہ نہیں کرنا ہے۔ وہ گھر آ کر کہتا الحمدللہ آج میں اس عورت کا اور کچھ نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا۔ لوگ اس کو ان جگہوں پر جاتے دیکھتے تھے، یعنی کہ شراب خانوں میں جاتے دیکھتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ شراب پینے جاتا ہے، اور ویشیا خانوں میں جا کر اس کو پیسہ دے کر گناہوں سے باز رہنے کو کہہ کر جب آتا تو وہ لوگ دیکھتے تو کہتے کہ لگ رہا ہے کہ ویشیا خانے میں بھی جاتا ہے۔ دوستو اس کو ان جگہوں پر جاتا دیکھتے تھے تو خاوند سے میں کہتی تھی، یعنی بیوی کہہ رہی کہ میں خاوند سے کہتی تھی کہ یاد رکھو جس دن تم مر گئے لوگ تمہیں نہلانے تک نہیں آئیں گے، نہ تمہاری نماز جنازہ پڑھائیں گے اور نہ ہی تمہیں دفنائیں گے۔ وہ ہنستے اور مجھ سے کہتے کہ گھبراؤ نہیں شوہر، وہ کہہ رہی بیوی کہ میرا شوہر ہنستے اور مجھ سے کہتے کہ گھبراؤ نہیں، تم دیکھو گی کہ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ علماء اور اولیاء پڑھائیں گے اور پڑھیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا قسم خدا کی میں چھپ کر آیا ہوں لیکن میں ہی بادشاہ ہوں، کل ہم اس کو نہلائیں گے بھی اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، اور تمام وقت کے ولی کو بھی دعوت دی جائے گی اور انہیں بھی بلایا جائے گا ان کی نماز جنازہ میں شامل ہونے کے لیے۔ یہ یقیناً اگر کبھی بھی گناہوں سے بچانے والا کام کرتا رہا ہے تو یقیناً طور پر یہ اللہ کا ایک ولی ہے یا ایک
اللہ کا بہت ہی پیارا بندہ ہے۔ میرے پیارے معزز سامعین اکرام، بادشاہ وقت نے اس وقت کہہ کر چلا گیا، اور صبح آنے کے بعد تمام اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور ولی اللہ جو بزرگ تھے، جو صوفی تھے، تمام لوگوں نے مل کر اور عوام کے ساتھ عوام کو سمجھایا بھی، اور لوگوں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی، اور انہیں بہت ہی بہترین طریقے سے اسلامک طور طریقے سے سبھی لوگ مل جل کر ان کے نماز جنازہ کو پڑھانے کے بعد ان کو قبر میں اتار کر اور ان کو دفن کیا گیا۔ آج ہم بظاہر کچھ دیکھ کر یا محض دوسرے سے کچھ سن کر ہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم دوسرے کے دلوں میں بھید جاننے جائے تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائے، یعنی دوسرے کے دل میں کیا ہے، وہ چھپ کر اگر نیکی کر رہا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے تو اس پر بہتان لگانے سے پہلے، اس پر کچھ جھوٹا الزام لگانے سے پہلے اس کی برائی اور اچھائی کو پہلے سمجھنا چاہیے، اس کے بعد ہی کسی پر بہتان یا کسی پر الزام لگانا چاہیے۔ اور دوستو، اس سبق آموز واقعہ سے یہی سبق ملتا ہے کہ میرے معزز سامعین اکرام، ہم تمام لوگوں کو اگر کوئی نیکی کرنا ہو تو نیکی کو چھپا کر کرے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، وہی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہوتا ہے، اور وہی اصل میں اس کا ہی ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم دکھا کر نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب بہت ہی کم ملتا ہے، نہایت بہت کم ملتا ہے، اور جب ہم چھپا کر کسی نیک کام کو انجام دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک کام سے خوش ہوتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نیک کام سے خوش ہوتے ہیں اور اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے امتی میں شامل ہے۔ قسم خدا کی ہمیں وہ ہر ایک کام کرنا ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فخر کرے اور وہ خوش ہو جائے، اور اللہ پاک بھی ہم سب کی تمام اس نیکی سے خوش ہو جائے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، اللہ خوش ہو جائے گا، تو قسم خدا کی پوری دنیا ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے تو ہمیں جنت کا پروانہ عطا فرما دیں گے۔